نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بیدہ او ثوبہ وغض بها صوتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتا گیا، آپ فرماندے نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عطس، جس وقت چھینک مار دے سی، غطى وجہہ، نبی کریم علیہ السلام اپنے چہرے نو ڈانپ لیندے سی، بیادی ہی یا تے اپنے ہاتھ نال، او ثوبہ یا کپڑے دے نال، وغض بها صوتہ، اور چھینک مارن لگیا نبی کریم علیہ السلام اپنی آواز مبارک نو نیویاں کر لیندے سی، پست کر لیندے سی۔ یعنی اگر کسی بندے نو نچ آوے، جنہوں پنجابی جیسے نچ کہنے ہیں، اس بندے نو کی چاہیے ہے کہ اپنے چہرے وال کوئی کپڑا کر لے، جے کپڑا موجود نہیں تو اپنا ہاتھ کر لے، اور اپنی آواز نو آہستہ رکھے۔ ان جس بندے نو چھینک آئیے او دے واسطے حکم کیے او کیڑے الفاظ پڑھے، تے جنہ بندیاں نے او الفاظ سن لینے انہاں واسطے کی حکم ہے، او جواب وچ کیڑے الفاظ کہن۔ اے بھی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدن تواڈے وچ کوئی بندہ چھینک مارے، انہوں چاہیے او کہے الحمدللہ، اور اگر انہیں اچھی آواز نال الحمدللہ کیا تے جس بندے نے الحمدللہ او دے چھینک مارن تو بعد سن لیا ہے، او دے تے لازم ہے، چاہے او دا دوست ہوئے، چاہے دینی بھائی ہوئے، چاہے جو بھی ہوئے، جنہیں سن لیا انہیں جواب وچ کہنا ہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے۔ جس وقت اس بندے نے کہہ دینا یرحمک اللہ، پھر جنہیں چھینک ماری سی او دے واسطے افضل ہے کہ او جواب وچ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی پہلے جنہیں چھینک مارنی ہے انہیں کہنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہہ لیا ہے۔ جنہیں الحمدللہ سن لیا ہے او دے واسطے پھر لازم ہے او کہے یرحمک اللہ، اللہ تواڈے تے رحم کرے، اور جنہیں چھینک ماری ہے انہوں پھر دعائیہ جملہ دوے، انہوں دعا دوے، دعا وچ کی کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تنو ہدایت تے ثابت قدم رکھے، اللہ تیرے کماں نو درست کر دوے۔ یعنی اے چھینک مارن والے دے بارے حکم ہے، اور چھینک مارنے والے نے الحمدللہ کہتے سننے والے تے فوراً واجب ہے کہ او جواب دوے، اور جواب وہ اتنی آواز نال دوے کہ جنہیں چھینک ماری ہے او سن لوے اس بندے نے منو یرحمک اللہ کیا ہے۔ اور اس تو بعد اگلا مسئلہ، بعض لوگ اگر کدھر کم جانا ہوئے، کدھر سفر وغیرہ تے جانا ہوئے، انہوں نے چھینک آ جائے نا تو وہ بدفالی لیندے نے، بدشگونی لیندے نے، وہ سمجھتے نہیں ہوں اسی جڑے کام چلے ہیں ساڈا کام نہیں ہوئے گا، حالانکہ اے بدشگونی حرام ہے، جائز نہیں، بلکہ علماء نے لکھیا ہوئے کہ اگر کسی بندے نو ایسے موقع تے چھینک آمدی ہے تو ظاہر ہے انہیں کہنا ہے الحمدللہ، اللہ دی تعریف کرے گا تو اس دی برکت نال او دا او کام بہتر انداز نال ہو جاوے گا۔
اور دوسری چیز ہے جماہی، جنہوں پنجابی جیسے کہنے ہیں واسیاں لینا۔ واسی لین دے بارے کی حکم ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ فإن الشیطان یدخل۔ جدن تواڈے چ کسے نو جماہی آوے اس بندے نو چاہیے کہ او اپنے ہاتھ نال روک کے اپنے منہ تے رکھ کے اپنے منہ تے اپنا ہاتھ رکھے اور جماہی نو روکے، کیونکہ جڑا بندہ جماہی لیندا واسیاں لیندا اس وقت شیطان داخل ہوندا ہے۔ علماء نے لکھیا وے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جماہی تو پاک سی، انبیاء نو جماہی نہیں آمدی کیونکہ اس دے اندر شیطان دی مداخلت ہوندی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھیا وے اگر کسی بندے نو جماہی آوے او اپنے ذہن وچ فوراً خیال لے آوے کہ انبیاء نو جماہی نہیں آمدی سی، جس وقت تو اے خیال لے آوے گا او دی جماہی اتھے ہی رک جائے گی، کیونکہ انبیاء دا ذکر انبیاء دا خیال اپنے ذہن وچ لے آونا شیطان نو اپنے آپ تو دور کرنا ہے، اور جماہی آمن لگیا شیطان داخل ہوندا ہے۔ جس وقت انبیاء جیسی مقدس ہستیاں دا خیال بندہ ذہن وچ لے آوے گا تے شیطان دور ہو جائے گا اور بندے دی جماہی رک جائے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرما دیتا ہے جس وقت تانوں جماہی آوے ایک تے فوراً اپنا ہاتھ رکھنا اپنے منہ تے، دوسرا علماء نے مسئلہ لکھیا کہ انبیاء کرام دا خیال لے آمنے کہ او جماہی تو پاک نے، انہوں نے جماہی نہیں آمدی۔ جس وقت انبیاء جیسی مقدس ہستیاں دا خیال بندہ اپنے ذہن وچ لے آوے گا اسے وقت اس دی جماہی رک جائے گی۔ اور دوسرا علماء نے کہ بھی طریقہ لکھیا وے جس وقت بندے نو جماہی آوے وہ اپنے ہونٹ نو اپنے دند تھلے دین دی کوشش کرے، جس وقت یہ کام کرے گا وہ دی جماہی تامی رک جائے گی۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔